بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ کی شادی کو ابھی تقریباً 3 ماہ ہوئے ہیں۔ مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جانے کو تیار ہے۔ عبد المطلب کی حویلی میں بھی اونٹوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستوؤں کے تھیلوں کے منہ باندھ کر اور مشکیزیں پانی سے بھر کر اونٹوں پر لادے جا رہے ہیں۔ تلواروں کی دھاروں کے جائزے لے لے کر نئی نیاموں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ ترکش تیروں سے بھرے جا رہے ہیں۔ پرائے دیس جانا ہے، اس لیے اس دور دراز کے سفر کے لیے ہر کوئی پوری تیاری کر رہا ہے۔ تجارت چونکہ معززین قریش کا آبائی پیشہ ہے، اس لیے عبداللہ جن کی چند روز پہلے شادی ہوئی ہے وہ بھی قافلے کے ساتھ تیار ہیں۔ عزیز و اقارب الوداع کہنے کے لیے ان کے گھر آ رہے ہیں۔ راستہ بے آب و گیا، صحراؤں، خطرناک جنگلوں اور سنسان بیابانوں پر مشتمل ہے۔ عبداللہ مکہ سے چند منزل دور ایک نخلستان آتا ہے، وہاں قبیلہ غفار آباد ہے۔ اس کے بیشتر نوجوانوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ یمن اور مکہ کے گرد و نواح کے قافلوں کے لٹ جانے کی خبریں اکثر اوقات مکہ میں پہنچتی رہتی ہیں۔ وہاں سے ذرا چوکنا ہو کر گزرنا، ایک سیانے بزرگ نے کہا۔ عبداللہ نے اپنی تلوار پر نظر ڈالی اور کہا، عبید چچا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اگر ان لوگوں نے کوئی ایسی جرت کی تو بنو ہاشم کی تلواریں ان کو عمر بھر کے لیے سبق سکھا دیں گی۔ بنو ہاشم کے لوگ شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ خطروں سے نمٹنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر انہوں نے کعبہ کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ عبداللہ نے بھی تعظیم سے سر جھکا دیا۔ انہوں نے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعائیں کیں۔ عباس نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی۔ جب عبداللہ کجاوے پر بیٹھ گئے تو حمزہ نے محبت سے ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سرتاج نہیں، اس کی تو دنیا جا رہی تھی، سنسان بیابانوں کی طرف، جہاں میلوں دور انسانی آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ بہت غمزدہ تھی، مگر اپنا درد فراق کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو جانے والے کو سفر سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی غمگین کیوں ہوتی ہو؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام کو جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا۔ بخیر و عافیت واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں کی کوہانوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی تو بات ہے، پلک جھپتے یہ وقت گزر جائے گا۔ مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں کوئی رخصت نہیں ہوتا۔ جدائی کا یہ منظر، مفارقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو بخیر و عافیت واپس لائے۔ جس طرح آج ہم اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں۔ عبداللہ جب مکہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک مکان کی چھت پر کھڑی چند عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سعد، یہ عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ ہائے، ارے اس کے باپ کا نام تو عبد المطلب ہے اور تم عامر کہہ رہی ہو، دوسری عورت نے کہا۔ انجان کہیں کی، تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا آتا ہے۔ ارے ندان، عبد المطلب کا اصل نام عامر ہے اور ان کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ پہلی عورت نے کہا۔ شکریہ، مہربانی، لات و حبل کی ساری برکتیں تیرے حصے میں آئیں، اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شعر کہنے لگے، عرب میں اس کا نام ہو اور عکاظ اور ذوالمجنہ کے بازاروں میں اس کا نام گونجے۔ ارے زبان سے نہیں، دل سے تو کہہ دیا ہے نا، پہلی عورت نے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں،
جیسے سورج چھپنے کے بعد ابو قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مدھم سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ میری نگاہیں بھی تمہاری بات کی تصدیق کر رہی ہیں، دوسری نے کہا۔ میں بھی اس حقیقت پر حیران ہوں، تیسری عورت نے کہا۔ عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا کچھ نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ چھت پر چڑھ گئی اور اس وقت تک قافلے کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہی جب تک دور کھجوروں کے جھنڈ میں قافلہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا، اور پھر آگے پہاڑیوں نے قافلے کو بالکل ہی چھپا لیا۔ وہ چھت سے نیچے اتر آئی، غم زدہ، جدائی کا درد دل پر لیے ہوئے، بھیگی پلکوں کو کرتے کے دامن سے پونجھا، لرزتے ہاتھوں سے۔ عبداللہ چلے گئے تھے، ان کی آنکھوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے، جھلکیاں، پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے، لمبی جدائی کے وسوسوں سے دل گرفتہ۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے محبوب بندوں کے دلوں کے گداز بہت پسند